نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 28 ہے جی، اس کے بعد 2 آیات رہ جائیں گی۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پہلے پڑھتے ہیں قل قاف کاف، تو دونوں میں فرق نمایاں ہونا چاہیے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، تو ان نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اس کو آپ نے ان پڑھنا ہے، ان نون کو صفات کاملہ کے ساتھ ادا کرنا ہے اپنے مخرج سے۔ ان تو اللہ اس میں جلالہ کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے تو اس کو ہم لام کو پر پڑھیں گے۔ اہلکنی اللہ، یہ لہ یہ نہیں ہوگا، لام کو پر رکھیں گے اور پر یہ ہے یاللہ۔ ومن معی، نون ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام ہوگا یرملون۔ لفظ اکثر میں بولتا ہوں، ان قواعد کو جس نے تجوید واقعتاً سیکھنی ہے وہ مجھ سے سن کر یا بازار سے کتاب خرید کر اور وہ قواعد اس کے اوپر نشاندہی کرے کہ یہ قاعدہ ہے جو نویس صاحب بولتے ہیں اور اس کو میں نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے قرآن کے پڑھتے وقت، تو پھر انشاءاللہ تجوید آپ کی پرفیکٹ ہوگی۔ جو بندہ جسٹ لیکچر سن کے دماغ میں بٹھا کے امپلیمنٹ کرتا ہے، کچھ ہوا نہ ہوا، بعد میں پڑھتا ہے کہتا ہے جی مجھے تو نہیں آتی، اپنے آپ کو خود ہی فیل ڈکلیئر کر کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، یہ اس کا اپنا فالٹ ہے۔ رزلٹ تب آتے ہیں بندہ محنت کرے، اور محنت کیسے کرے؟ خلوص نیت کے ساتھ۔ او واو لین ہے، ہمیں 2 ہی تو حرف ہیں، یاد کر لیں۔ واو لین تب ہوتی ہے جب واو کا ماقبل زبر، یا کا ماقبل زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے۔ تو یہ واو کو، اس واو کو اگر واو سے پہلے الف کے اوپر پیش ہوتی تو ہم پڑھتے او، اور یہ پڑھیں گے او، تو فرق تو ہوا۔ تو اگر ہم او اور او کو بغیر اس فرق کو جانے پڑھتے رہیں گے تو تجوید کے قواعد کے مطابق تو نہ ہوا۔ آپ کا وہ جو آپ احساس لے کر اٹھے تھے کہ میں نے یہ یاد کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ نوٹ کریں، من کے بعد عین اور تنوین کی من کے ان کے بعد علیم۔ من عذاب علیم، عین کا مخرج وسط حلق، حمزہ ادا کرتے وقت اس کو وہ قوت یا وہ احتیاط نہیں کرنی پڑتی جو عین کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہوئی جی ہماری تجوید کے قواعد کے مطابق۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ قل ہے، بہت بار بنا چکے، قاف واو لام مادہ ہے اور یہ نون باب سے آتا ہے۔ آگے میں لکھ دیتا ہوں نون ان بریکٹ۔ نصر ینصر، یہ قاولہ یکویلو نہیں ہو سکتا، یہ قاولہ یکولو سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ تقولو، تو جب لام عین کلمہ حرف علت متحرک ہو اور ماقبل ساکن صحیح حرف ہو تو اس کو حرکت ماقبل کو جاتی ہے، تو واو کا ضمہ قاف ہو گیا تو یہ تقولو بنا۔ فعل امر بنانے کے قواعد میں پڑھا ہم نے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں، لام کلمہ کو ساکن کر دیں، کیا تو پتہ چلا واو اور لام ساکن ہو گئے ہیں، اجتماع ساکنین کا قاعدہ آ گیا ہے۔ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، ان میں سے حرف صحیح کو چھوڑ دیں اور حرف علت کو گرا، یہ واو کو گرایا تو لفظ بنا قل۔ حمزہ استفہامی، رأیتم، رعایا یرعیو، یہ باب فتح یفتح سے آتا ہے، ادھر میں فا لکھ دیتا ہوں بریکٹ میں،
تو رعایا رعایا رعایو رعایت رعایتا رعینا رعیتا رعیتما رعیتم. تو پہلے سیغوں میں تعلیل ہے، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے. رعیتم جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اس میں تعلیل نہیں ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی لکھ دیا رعیتم. ان شرطیہ اہلکنی یاللہ. تو یہ تین کلمات کا مجموعہ ہے. ایک ہے اہلک جو باب افعال سے ہے، افعلا کے وزن پر اہلک. آگے ہے یا متکلم، اس ایک مذکر نے ہلاک کیا یا مجھے. تو ان دونوں کو ملانے کے لیے بیچ میں ایک نون وقایا آتا ہے، یہ ہے وہ نون وقایا. دوبارہ نہیں لکھتے، اوپر اشارہ دے دیتے ہیں. یہ وہ نون وقایا ہے اور یہ یا ضمیر متصل ہے. اچھا جی، یہ اہلکنی یاللہ، تو نون وقایا کے بعد یا ضمیر ہے. اسی طرح معیہ، اس میں یہ یا ضمیر ہے، یہ بھی زبر کے ساتھ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک پورا لیکچر میں ابھی 2 منٹ میں سمونے لگا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے لکم دینکم ولی دینی. جی ولی لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ولی. یہ دونوں یا، یہ تیسری یا اور یہ چوتھی یا، یہ 4 یا میں نے آپ کے سامنے رب اغفر لی ولوالدی یہ بھی لے لے. یا ایک اور لفظ لے لیتے ہیں جو جمع مذکر سالم کے ساتھ آتا ہے، کوئی بھی لفظ، یا اس میں منقوص ہو یا اس میں مثنی ہو یا اس میں مقصورہ ہو. تو وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں منقوص جمع مذکر سالم مقصورہ مثنی. یہ 4 اسماء ہیں جی، اس میں منقوص مذکر سالم، جمع مذکر سالم، مقصورہ اور مثنی. یہ اسماء جب بھی آئیں گے ان کے بعد اگر یا آئے تو وہ یا ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گی. لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ یہ یا متکلم آئے، کبھی زبر بھی آ سکتی ہے، کبھی مجزوم بھی آ سکتی ہے. وہ موقع مال کے مطابق ہے، وہ جو ہے اس کو اسی طرح دیکھنا. لیکن ان 4 کے بعد آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ یا متکلم جو ہے وہ ہے مفتوح ہے. جی تو یہ ہوا اہلکنیہ. اللہ اس میں جلالہ، واو عطف، من موصولہ، معیہ اس کا صلہ، ما اس میں ظرف ساتھ ہونے کے، یا ضمیر مجرور متصل تو مرکب جاری ہوا، یہ اس کا صلہ بنا. او عطف رحمنا، رحمہ رحمہ رحمو، یہ باب سین سے آتا ہے جی. تو رحمت رحمنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے. نا ضمیر مجرور منصوب متصل کیونکہ فعل کے بعد آئی ہے. فا تعلیلیہ، من اس میں استفہام انکاری. یجیرو جارا یجیرو اجورا یجویرو سے، یہ بھی باب افعال سے ہے. باب افعال سے یجویرو، یہ وہی قاعدہ استعمال ہوگا یہاں پہ جو کل میں استعمال ہوا ہے کہ واو عین کلمہ متحرک ما قبل
حرف صحیح ساکن تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دی اس نے، اور کسرہ کی وجہ سے یہ واو جو ہے یا سے تبدیل ہوگی تو یجیرو بنا۔ الکافرین جو ہے کفرہ کافر سے کافران کافرینا، تو یہ حالت نسبی میں ہے۔ من حرف جر عذاب علیم مرکب توصیفی۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق باتیں، آگے چلتے ہیں علم نحو میں۔ ربط یہ ہے، پہلا ہی کلمہ ہے قل، تو ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، چاہے وہ مستتر ہو چاہے بارز ہو۔ تو فعل امر حاضر کے 6 صیغوں میں پہلے صیغے میں انت ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوتی ہے، تو قل میں انت ضمیر مستتر ہوتی ہے، جو قرآن پاک میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے۔ تو آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ یہ سارا جملہ حمزہ استفہامی فعل فاعل اور مفعول بہی، یہ مفعول بہی یہ مرکب عطفی ہے، یہ دیکھتے ہیں کیسے ہے، مکمل کر لیتے ہیں۔ تو ارائیتم حمزہ استفہامی ہے، کیا کے معنی میں آئے گا؟ رائیتم، تم نے دیکھا ہے۔ یہ تم کون ہے جی؟ یہ تم ہی ہے اردو والا بھی، یعنی ضمیر مرفوع متصل ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے اس فعل کا۔ تو جیسے اس کے اندر انت پوشیدہ تھی، اس میں تم جو ہے ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، یہ تا ضمیر ہے۔ دیکھیں عربی بڑی فصاحت والی زبان ہے، رأیتم میں بھی ہم تم کو ضمیر کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ ہے تا ضمیر ہے صرف۔ آگے میم جو ہے وہ جمع ذکور کی علامت ہے، یعنی مذکر جمع کی۔ تو تم سب نے، تو آگے کوئی بندہ پوچھے جب مذکر مونس کی بات ہو رہی ہو تو پھر بھی رأیتم ہوتا ہے، تو یس وہ اس میں ہی شامل ہوتی ہیں مونس بھی، جیسا کہ وہ میں کثرت سے مثال دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، کم مذکر کا صیغہ ہے، اس میں مونس انکلوڈیڈ ہے۔ تو اسی طرح یہ تم میں یہ تو تا ضمیر ہے، میم مذکر کی علامت ہے، تو اس تا ضمیر کو ہم مرفوع کہہ کر فاعل بنائیں گے۔ فعل کیا ہے؟ رعایا، دیکھا، کیا دیکھا تم نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے؟ کیا کبھی سوچا تم نے؟ علم تارا کیفا، تارا کا مطلب ڈائریکٹلی آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہوتا، بصارت کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے۔ ان حرف شرط ہے تو جملہ شرطیہ ہوا۔ اچھا جی، یہ جملہ شرطیہ کیا ہے؟ اہلکنیہ، وہ ایک مذکر ہلاک کر دے مجھے، تو مفعول بھی، ہم معنوی لفظی معنی کے اوپر جا رہے ہیں۔ اہلکنی نون وقایا ہے، تو فعل جمع یا جو ہے مفعول ہے، جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں آئے تو اس کا مفعول بھی مقدم ہوتا ہے ضمیر کی شکل میں، تو وہ ضمیر اس فاعل سے مقدم آ جاتی ہے۔ نارملی جملے کا اسلوب ہے فعل فاعل اور مفعول، جیسے یہ ہے فعل فاعل اور مفعول بھی، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ فعل مفعول بھی فاعل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو ایسا ہوتا ہے، جیسے اکلہ الذئب، قرآن پاک سورہ یوسف کی آیت۔ اچھا جی، یہ آگے واو عطف آ گیا۔ من معیہ، من موصولہ، معیہ اس کا صلہ، اور جو میرے ساتھ ہے، تو یہ محلن منصوب ہو کر یہ بھی مفعول بھی بنا، تو یہ معطوف ہے۔ اس واو کے بعد یہ من موصولہ جو ہے یہ اپنے صلے کے ساتھ یہاں پہ معطوف ہے، تو معطوف ہے تو اس کو معطوف علیہ بھی ہوگا، تو وہ معطوف علیہ علماء لکھتے ہیں اہلکنی یا کے بعد یہ یا ضمیر مفعول بھی جو بنی ہوئی ہے یہ ہے اس کا معطوف علیہ، تو یہ مرکب عطفی بن گیا۔ تو یہ مرکب عطفی مفعول بہی بنا ہے، یعنی کیا دیکھا ہے تو نے؟ اگر وہ اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے یا کو اور
وہ جو یا کے ساتھ ہیں. تو یہ اللہ کیا ہے؟ یہاں پہ اس میں جلالہ فاعل بنا. تو یہ فعل مفعول بھی فاعل مفعول بھی کیا ہے؟ یہاں تک آ گئے ہم معیہ تک. پھر یہ مرکب عطفی، یہ پورا جملہ بن گیا، فعل مفعول بھی اور فاعل. تو جملہ بن گیا. اس جملے کا عطف ہے اس جملے پہ. یہ جملہ کیا ہے جی؟ رحمنا. رحمہ ایک فعل ہے جس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے اور وہ مرفوع ہے اور وہ فاعل ہے. فعل رحمہ ہے اور نا ضمیر منصوب متصل ہے اور وہ مفعول بھی بن رہی ہے. تو یہ جملہ فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. رحمنا وہ یہ ہا ضمیر ہوبا جو ضمیر ہے مستتر، یہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور وہ اللہ ہمارے ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، یعنی دونوں شکلوں میں. تو یہ جملہ یہاں تک، اس جملے کا اس او کے ذریعے عطف ہوا اس جملے پر. تو گویا یہ دونوں مرکب عطفی بنے جملے بن کر. تو یہ مرکب عطفی محلن مفعول بھی بنے گا کس کا؟ رعیتم کا. رعیتم کو دو مفعول چاہیے، یہ ایک مفعول ہوا اور یہ دوسرا مفعول ہوا. تو دونوں مل کر مرکب عطفی بن کر، تو یہاں تک بات بنی فعل فاعل اور مفعول بھی. اس سے پہلے چونکہ حمزہ استفہامی ہے تو یہ جملہ استفہامیہ ہو گیا. تو کیا دیکھا ہے تم سب نے کہ اگر اللہ تعالی مجھے یا جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کرنے کا یا ہم پر رحم کرنے کا ارادہ فرمائے، تو یہ جملہ انشائیہ محلن منصوب ہو کر مفعول بھی بنا. اس کل کا، کل میں کیا ہے؟ انت اور فعل اور فاعل اور یہ مفعول بھی. اس کے بعد ہے یہ فا تعلیلیہ. فا تعلیلیہ یہ ہے کہ اس کے بعد والا جملے کو کہتے ہیں جملہ تعلیل. معللہ بھی لکھا ہوتا ہے اور تعلیلیہ بھی آتا ہے. وہ جو ما قبل جملے کا سبب بیان کرے. ما قبل جملے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ فمن مبتدا، من اس میں استفہام ہو کر مبتدا بنا، اور یہ جملہ یجیرو فعل جمع فاعل جس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ فاعل ہے. الکافرین اس کا مفعول بھی ہے. یہ کافرون نہیں ہے، کافرین ہے، منصوب حالت میں ہے تو یہ مفعول بھی بنا. تو جار کہتے ہیں پڑوسی کو. پڑوسی کسی کے شر سے بچانے والا یا اپنے پڑوسی کی وجہ سے خود بچنے والا. تو یہ ہے بچانے والے کے معنی میں آئے گا. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، اور کون ہے جو بچائے کافروں کو. تو یہ من جو ہے اس میں ہوا ضمیر اس من کی طرف ہے سوالیہ انداز میں. من عذاب علیم مرکب توصیفی من کے ساتھ مل کر مرکب جاری. اس من کی جگہ پہ ہم حروف جارہ لکھیں گے. تو جارہ جمع مرکب توصیفی مرکب جاری بنا متعلق یجیرو. اور کون ہے جو انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب سے بچائے. یہ ہے جی آج کی آیت نمبر 28 کی مکمل گرامیٹک انالیسز کے اعتبار سے، علم نحو کے اعتبار سے تعلیل. وما علینا الا البلاغ المبین.